اسد اس کے برابر جا بیٹھا۔ آج پھر وہ کھوئی کھوئی تھی۔ اسد نے مسکین شکل بنائی مگر آج اس نے اسد سے کچھ نہیں پوچھا۔ تم کیسی ہو؟ وہ بولا ٹھیک۔ وہ بات گھننے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ بابا کی یاد آتی؟ وہ بولا کیونکہ پچھلی ملاقات میں ایک یہی تعلق تھا جو اس نے خوشی سے بتایا تھا۔ نہیں، وہ بولی۔ وہ حیران ہوا کہ اس نے پوچھنا چاہا کیونکہ وہ سوچنے بھی اس نے اسد کی طرف دیکھا کیونکہ انہوں نے غلط لڑکی سے محبت کی، مگر ان کی محبت میں ایک زندگی تباہ ہوتی رہی۔ وہ چپ رہے، ایک دم چپ۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھا۔ بات مکمل کی، اب آپ جا سکتے ہیں ڈاکٹر۔ وہ بولی اسد کو لڑکی کافی دلچسپ لگی، نام بتا دو پھر چلا جاؤں گا۔ 3 سال سے ہسپتال میں وہ گمنام تھی۔ معروش ضیاء نہیں، معروف نہیں، روشی۔ وہ روئی، ہر نام کی الگ کہانی تھی۔ معروش ضیاء جس کو بدلے کی سولی چڑھایا گیا، معروف جو سولی کی کیسے رہا ہوئی، اور روشنی جو پل اس نے جیا، مطلب معروش نام ہے۔ اس کے بولنے پر اس نے اس سے دیکھا۔ ہاں، وہ بولتی اٹھی۔ اسد کو اس کی اداس آنکھوں کو دیکھتے ہوئے افسوس ہوا مگر وہ چھپی کہانیوں سے ناواقف تھا۔ معروش کالی چادر میں لپٹی جلدی کلاس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ اس کا ٹکراؤ ہوا۔ وہ بیچاری پیشانی مسلتے رہ گئی۔ ان معروش کی ان خوبرو پر نظر پڑتے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ظہیر نصیب۔ وہ آنکھ دبا کر شوہے سے بولا۔ بلو شرٹ وائٹ پینٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی پرسنالٹی۔ معروش ضیاء کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ سامنے کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھا محسوس ہو رہا تھا۔ ہٹیے، دیر ہو رہی ہے۔ اسے ہٹاتی جانے لگی۔ رکیے، وہ بولا۔ وہ مڑی، اسے دیکھنے لگی۔ کل دوبارہ ایسا ٹکراؤ نصیب ہو سکتا ہے کیا؟ شرارت سے بولا تو معروش کے چہرے پر لالی آگے نہیں کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ التمش نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر اس کا کوئی دوست اسے ایسی حرکتیں کرتے دیکھ لیتا تو ضرور گوشت کھا کر گر جاتا۔ لکی گرل، بہت جلدی تم ان لکی ہونے والی ہو، وہ بڑبڑایا۔ دوسری طرف معروش نے بہت مشکل سے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ التمش کی آواز اب تک اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کل دوبارہ ایسا ٹکراؤ نصیب ہو سکتا ہے کیا؟ وہ مسکرائی۔ اس کی فرمائش پر مگر کبھی کبھی جیسا ہم سوچے ضروری تو نہیں ویسا ہو۔ نوشی کا رو رو کر برا حال تھا کہ ماہی کدھر ہے، اس کی کوئی اطلاع نہ تھی۔ ہمدانی نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی مگر ماہی نہ ملی۔ فواد بھی پاگلک تھا، اس کی تلاش میں دن رات ایک کر رہا تھا مگر ماہی تو جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ اقبال سائیں نے فواد کو اپنا فیصلہ سنا دیا، جس پر پہلے وہ کافی بھڑکا، پھر اسے اقبال سائیں کے آگے گھٹنے ٹیک دی۔ اقبال سائیں نے فواد کا نکاح اپنے ساتھ والے گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی سے کروایا تھا۔ ماہی کو گئے گھر سے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ آج فواد کی بارات تھی پر اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بھی خوشی کی جھلک نہ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، چھوئی موئی سا وجود بیڈ پر سمٹے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا پاس آئے، بغیر اسے کچھ کہے کبرڈ سے اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ زریاب اب اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے بہت زیادہ تو نہیں مگر کچھ خواب سجائے تھے اس دن کے لیے۔ وہ واش روم کے دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ کھلا۔ لڑکی آپ کا جو بھی نام ہے، کپڑے بدل دو، وہ بولا۔ زریاب ڈرپوک سی دبو سی لڑکی تھی۔ اس نے اسباب میں سہلا، سفید شلوار قمیض پہنے تھوڑی دیر میں باہر آئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹھ گئی، دوسری سائڈ لیٹ گئی۔ فواد نے اسے ایک نظر دیکھا جو کافی نروس تھی۔ اس کا گلابی رنگ سفید کپڑوں میں دمک رہا تھا اور ماہی جتنی تو خوبصورت تھی مگر اس وقت وہ فواد کے دل کو بے ایمان کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر خود میں بیچ لیا۔ عائلہ جب سے پاکستان آئی تھی وہ اپنے بھائی سے ناراض تھی۔ وجہ یہ کہ اس نے عائلہ کے پاکستان آنے پر بھی اپنی مصروفیت کام نہیں کی تھی۔ پرنسس التمش سیڑھیاں اترتا ہے، اس کے بال بکھیرتا بولا۔ ماما آپ ان سے بولیے کہ مجھے بات نہیں کرنی۔ وہ منہ بنائے بولی۔ جوس کا گلاس لبوں کو لگایا۔ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ ماما وہ انجان میں نے اس کی بات پر گویا عائلہ نے غصے سے دیکھا۔ میں بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا ہو گیا؟ غصے سے بولی۔ دماغ خراب ہمدانی صاحب بولے۔ نوشین نے باپ بیٹی کو آنکھیں دکھائی۔ التمش نے بے چارگی سے منہ بنایا۔ نوشین اور ہمدانی صاحب کی 2 اولادیں تھیں، التمش اور عائرہ۔ معافی نہیں مل سکتی؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر پوچھا تو عائرہ مسکرائی۔ مل سکتی ہے پر شرط یہ کہ آپ کو کل کا پورا دن میرے ساتھ گھر میں گزارنا ہوگا، وہ بولی۔ دن اس کے گال کھینتا بولا۔ بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ عائرہ ہمدانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بولی بابا کے جان، وہ بولے۔ وہ دراصل میں ہاسپٹل چلی جایا کروں
وہ نمرہ بتا رہی تو وہاں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ نمرہ ہمدانی صاحب کے دوست کی بیٹی تھی جو عائدہ کی بہت اچھی دوست بھی تھی، بالکل گھر میں بور ہی ہوگی۔ وہ بولے تو عائدہ مسکرائی۔ ماہی کو لاپتہ ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اسی طرح بہت سی تبدیلیاں تھیں۔ نوشین کو اللہ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام التمش اور عائدہ رکھا تھا۔ نواسا نواسی کی پیدائش پر اقبال سائی نے دوبارہ نوشی پر اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے۔ فواد کے گھر بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی، تاہم فاہم میں اقبال سائی کی جان بسی تھی۔ وہ عادتوں اور غصے میں اپنے باپ پر گیا تھا۔ التمش تنگ نہ کرو، جلدی تیار ہو۔ نوشین اپنے 4 سالہ بیٹی کو کپڑے پہناتے ہوئے بولی۔ اسی وقت بیل بجی۔ التمش ذہین بچہ تھا، وہ جو ایک بار چیز دیکھ لیتا یا پڑھ لیتا تو گویا اسے ہیبس ہو جاتی۔ لگتا ہے تمہارے بابا آگے۔ اسے صوفے سے نیچے اتارتی ہوئی دوپٹہ لیے گیٹ کی طرف بڑھی، مگر وہاں موجود ہنسی کو دیکھ کر گویا وہ وہیں جم کر رہ گی۔ اس کی حالت پہ نوشی کا دل ہن گیا سو رو رہا تھا۔ ماہی وہ روتی اس سے لپٹ گئی۔ ابتر حالت میں جگہ جگہ سے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر نشان اس کے ساتھ زیادتی کا پتہ دے رہے تھے۔ نوشی نے اپنی چادر اس کے گرد لپیٹی ادھی۔ ماہی نے مشکل سے اپنی اکھڑی سانسوں کو سنبھالا۔ التمش کر اپنی ماں کو اس وجود سے لپٹے روتا دیکھ رہا تھا۔ ماہی کا سانس 2 بار ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند ہونے کو تھی۔ ماہی آنکھیں کھولو۔ اس نے اسے بازو میں بڑا دھیرے دھیرے گیٹ کے اندر کیا۔ آپی وہ ضیا ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس کی سانسیں اسے چھین چکی تھی۔ نوشی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ پاس کر التمش کے ذہن میں ضیا لفظ گویا چپک کر رہ گیا تھا۔ نوشی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ضیا صاحب خاموش سے ان کے سینے میں صبح سے ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، مگر وہ دبائے بیٹھے تھے۔ بابا جانی ناشتہ کر رہے ہیں۔ اس نے بریڈ اور جیم اس کے سامنے رکھا۔ بیٹا میں تھوڑی دیر میں کروں گا، آپ کرو اور یوں نہیں جاؤ۔ وہ بولے۔ روشی صبح سے ان کی خراب طبیعت نوٹ کر رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کی طبیعت خراب ہے، اس کا جانا ضروری بھی تھا، مگر ضیا کے حالوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں تم جاؤ، میں بالکل ٹھیک۔ وہ مسکرائے، بریڈ جیم لگا کر کھانے لگے۔ پکا وہ تصدیق کرتی بولی، ہاں میری ماں پکا۔ اس کے بولنے پر وہ ہنسی۔ میں اسامہ کو بھیج رہی ہوں، اس کی اماں بتا رہی تھی، گھر نہیں پڑتا، پیپر ہونے والے ہیں اس کے، ادھر آپ کا دھیان بھی رکھ لے گا اور پڑھ لے گا۔ وہ بولتی بغیر ضیا صاحب کی سنے پڑوس سے اسامہ کو پیغام دینے نکل گئی۔ پھر یونی روانہ ہوئی۔ آج کا دن معروش ضیا کی زندگی کا سیاہ دن بننے والا تھا۔ روشی یونی کے بس پکڑتی۔ یونی کے اس کا ٹکراؤ آج پھر ایک ہی ہستی سے ہوا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو سے وہ پہچان گئی کہ کس سے ٹکرا ہے۔ اس نے زبان دادو تلے لی۔ التمش جیبوں میں ہاتھ ڈالے محظوظ ہو کر مسکرا رہا تھا۔ اس پر اتنا حسین منظر، ہائے اللہ! وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ معروش نیچے منہ کی مسکرائی۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس کا موبائل فون بجا۔ گھر سے کال۔ وہ بڑبڑائی، ہیلو۔ وہ کال ریسیو کرتی بولی، التمش پاس ہی کھڑا تھا آپا۔ وہ بولا، اسامہ کیا ہوا؟ ہتے کی گھنٹی بجی۔ پتہ نہیں آپا، انکل بے ہوش ہو گئے ہیں، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں انہیں۔ وہ بولا۔ معروش لڑکھڑائی، مگر پھر سنبھلی، میں آتی ہوں۔ کال بند کی کہ ہم التمش پریشان ہے، وہ بابا کی طبیعت خراب ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بھاگی۔ التمش بھی پیچھے بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھیے فوراً۔ وہ بولا۔ معروش ویسے نہ بیٹھی مگر اسے بیٹھنا پڑا۔ عائدہ فراق پہنے، تیل پونی کی، ہلکا سا کاجل لگائے تیار ہو کر ہسپتال پہنچی۔ نمرہ سے اس کی کافی دوستی سی۔ کیسی ہے گڑیا؟ نمرہ بولی۔ پیاری عائدہ شرارتی انداز میں بولی۔ اس کے بولنے پر کسی نے دھیرے سے کہا، واقعی؟ مگر وہ سن نہ سکی۔ نمرہ، یار آپ نے بتایا نہیں، ہندی کے اسکول ہے، ہسپتال ہے، بچوں کا یہاں کیا کام؟ اس کی بات پر نمرہ شرارت سمجھ کر مسکرا دی۔ عائدہ کو تو آگ ہی لگ گئی۔ میں اسکول گرل نہیں ہوں، ڈاکٹر ہوں، مسٹر ڈاکٹر۔ وہ بولی۔ اسد نے مصنوعی حیرانی سے اسے دیکھا۔ اچھا، اس کے لیے آپ کا ٹیسٹ لینا ہوگا مجھے۔ نمرہ دونوں کی باتیں انجوائے کر لی۔ کیسا ٹیسٹ؟ عائدہ ہر ٹیسٹ دے کر اپنا آپ منوانا چاہتی ہے۔ ایک پیشنٹ ہے نفسیاتی، اس سے دوستی کر لی تو ڈاکٹر وہ بولا۔ عائدہ نے شرط قبول کی۔ عائدہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ نمرہ اپنے پیشنٹ کی طرف چل پڑی، کیونکہ راستہ عائدہ کو آج پاگل بنانے والا تھا۔ معروش ایمرجنسی کے باہر کھڑی چکر کاٹ رہی تھی۔ التمش دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئی۔ معروش دوڑتی ہوئی قریب آئی۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ معروش کے بولنے پر ڈاکٹر خاموشی۔ سوری، ہم آپ کے والد کو بچا نہیں پائے۔ وہ آہستہ وہ پیشہ ورانہ بولی۔ ایسے کیسے بچا نہیں پائے بابا کو؟ روشی غصے سے
بولی۔ التمش نے ماروش کو ساتھ لگایا، ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ ماروش ہوش کر انکل کتنی لائف تھی۔ ماروش نے اسے حالی نظر سے دیکھا، پھر ایمرجنسی کی طرف دوڑی۔ التمش بھی پیچھے کیا بابا جانی وہ لپٹے روڑی تو التمش نے آگے بڑھ کر اسے پیچھے کیا۔ ماروش دکھا انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ انہیں دکھوں کو ایسے دیکھو اس نے اپنے ساتھ لگا۔ ماروش اس لمحے جیسے اپنا محافظ سمجھ رہی تھی، کیا پتا تھا وہی ڈس لیتا۔ نامحرم کبھی محافظ نہیں، نامحرم کبھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں وہ کیسے بھول گئے وقت کا کام ہے گزرنا۔ زیاد صاحب کو گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ التمش دوست ماروش کے لیے کھانا لاتا مگر وہ تھوڑا سا ہی کھاتی۔ ماروش کی زندگی جیسے رک گئی تھی۔ ماروش وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ التمش اس کے لیے کھانا گرم کر کے اندر لایا۔ ماروش نے چہرہ اوپر کیا مگر بولی کچھ نہیں۔ ماروش تم مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے، وہ کھانا سامنے رکھتا بولے۔ اس کے سوال کا کیا جواب دیتی؟ اس مشکل لمحے وہی تو اس کے ساتھ تھا۔ شاید اس زندگی میں اب میں کسی پر بھروسہ کرتی ہوں وہ تم ہو۔ اس کے بولنے التمش کی آنکھیں چمکی۔ شکر ہے ماروش، تم کھانا کھاؤ، مجھے تمہیں اپنے گھر لے کر جانا ہے، گھر پالو سے ملوانے۔ مگر ماروش نے کچھ بولنا چاہا اس سے پہلے التمش بول پڑا۔ اگر کچھ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم اکیلی رہو، میرا دل ڈرتا ہے، لوگ بہت ظالم ہیں۔ دودھ چل نکلنے میں لمحہ نہیں لگا تھا، تمہیں ابھی صرف گھر دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ جب تک انکل کے غم سے نہیں نکل جاتی تب تک میں شادی نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ ہوں میں۔ اس نے بولتے بولتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ماروش نے گردن ہلائی۔ التمش کی منزل قریب تھی جس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا، جلدی کامیاب ہونے والا تھا۔ ماروش نے کالی چادر لی۔ التمش سیریس حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی ایک خوبصورت محل کے سامنے رکی۔ ماروش اس کی حیثیت سے واقف تھے مگر اتنے اونچے سٹینڈرڈ نے اس کو چونکا دیا۔ التمش ماہی نے پکارا۔ التمش نے بغیر کچھ بولے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ماروش نے جیسے ہی اندر قدم رکھا سامنے تصویر دیکھ اس کا دل کانپا۔ کیا وہ اپنے ماضی کے رشتوں میں الجھ گئی ہے؟ اس نے کہیں غلط قدم تو نہیں اٹھایا؟ گھر سنسان تھا۔ التمش تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اسے وحشت ہو رہی تھی ویران گھر کو دیکھ کر۔ وہ تو نہیں ہے ڈارلنگ، التمش کا لہجہ بدلا۔ ماروش نے اسے دیکھا، وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ چھوڑے مجھے التمش، کیا کرے؟ وہ اپنے ناخن اس کے ہاتھ پر مارتی بولی مگر التمش نے بغیر اس کی پرواہ کیے کمرے میں لا کر پٹھا چھوڑے وہ داڑھی۔ پھر وہ دوبارہ اٹھ کر باہر جانے لگی کہ التمش نے اسے پوچھ سے پکڑا۔ نہ جانا کدھر، باپ کے گناہوں کا قرض ادا کرتے جاؤ۔ وہ بولتا اپنی بیلٹ نکال چکا تھا، کس گناہ کا بدلہ؟ التمش ہمدانی وہ داڑھی، تمہارے باپ نے میری آنی کو اذیت دی، میری ماں آج تک آنی کو یاد کر کر کے روتی ہے۔ خود تو بوڑھا مر گیا، ورنہ تیرا حال دے کر مرتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اس کی بات پہ ماروش نے اس کے منہ پہ تھپڑ جڑا۔ تمہاری آنی کو انہوں نے اذیت دی، یہ تمہاری آنی نے کہا؟ واہ، ماننا پڑے گا انہیں۔ التمش جو پہلے تھپڑ کھا کر پھٹنے والا تھا، ماروش کے الفاظ پر اس نے بیلٹ سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ماروش کی چیخیں در دیوار میں گونج رہی تھی۔ وہ مار مار کر تھک چکا تھا۔ بیٹا، لفظ مکافات ہے، نہ اس کے عمل سے ڈرو۔ وہ انگلی اٹھائے بولی۔ ہاں ڈرا رہی وہ اس کی ابتر حالت پر ہنسا۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑے دسے سسک اٹھ بغیر موقع دیے سامنے والے نے رکھ کر ایک تھپڑ اس کی نازک گال پہ جڑا۔ چپ، ایک دم چپ، وہ داڑا، تو سزا کاٹ رہی ہے اس گناہ کی جو آج سے 20 سال پہلے تیرے باپ نے کیا۔ وہ اس کے منہ کو دبوچ کر بولا، ورنہ آنکھوں سے مسکرائی۔ سزا ہنستے ہوئے لفظ سے دہرائے۔ اس کی ہنسی محلف کو تیش دلانے کے لیے کافی تھے۔ غصے میں اس کی کمر سختی سے جکڑی، وہ گرفت پہ مچلی نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ کس گناہ کی سزا التمش؟ وہ گناہ جو سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ ماضی کے صفحوں کو تم نے پلٹا ضرور ہے مگر اس کی دھندلی سیاہی میں مدھم الفاظ تم پڑھ نہیں پائے۔ التمش ہمدانی وہ تالی بجاتی ہنسی۔ مطلب وہ جانتی تھی ماضی کے صفحوں کو، وہ ایک کھیل تھا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ جھکا کتا کر کے اس کی روح فنا کرتا گیا۔ اس کی روح کا قاتل تھا وہ درندہ۔ نوچ لی اس کی روح، اس کی عزت، اس کے سر سے چادر۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر دیو کے آگے سب بیکار گیا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، اس کی گردن اور ہاتھوں پر گہرے نشان پڑ چکے تھے۔ وہ اٹھا، ہنسا، اس کی ہنسی پہ وہ بھی ہنسی۔ ماروش ضیاء کو برباد نہیں کیا تم نے، آج التمش ہمدانی ماروش معروف کو تباہ کیا ہے۔ وہ فنکاری کمینی بکواس بند کرو، ہمت کیسے ہوئی تیری اس گندی زبان سے میری آنی کا نام لینے کی؟ وہ جو بیڈ سے اٹھ چکا تھا، اس کی جان جو بخشی جا چکی تھی، ایک بار پھر دیو کے شکنجے میں آ گئی۔
اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی زخمی تھی۔ پوری رات وہ سسکتے رہی، کس گناہ کی سزا پائی تھی۔ اس نے یہ سوچ رہی تھی وہ آخر اس کی ماں نے ایسا کیوں کہا۔ اس کے باپ کے بارے میں اس کا دماغ سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا۔ اوئے اٹھو، ایک رات کے لیے لایا تھا۔ اس نے بیٹھ سے کھینچ کر اٹھا تھا، بولا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت سے اٹھی، حالی نظر سے زمین کو گڑی تھی۔ اب ادھر کیا گوری ہوں، سب تیرے باپ کا کیا در التمش کو چڑ ہو رہی تھی۔ اسے روتا سسکتا دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، میری ماں تھی، میرے باپ کے نکاح میں تھی۔ وہ دارس کی بات پر التمش لڑکھڑایا، جھوٹ پہ بولا۔ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس عورت نے کیوں جھوٹ بولا تم لوگوں سے؟ میں نہیں جانتی۔ التمش اپنی آنی کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت واضح دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مٹھی سے اس کے بالوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا باہر پھینکا۔ تیرا باپ بھی فریب تھا، تو بھی فریب ہے۔ وہ چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کا بولتے خود اندر چلا گیا۔ ماضی ماہی بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ضیاء اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ وہ دروازہ لا کر کے اسے 2 گھنٹے سے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کدھر چلا گیا تھا۔ دروازہ کھلا، اس نے ایک بار پھر اٹھ کر دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلا، ضیاء اندر آئی۔ کیوں لائے مجھے یہاں؟ جواب دو۔ اس کے کالر پکڑ دی، بولی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ ماہی یار، تم سے پیار کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ کیسے اس فواد کے ساتھ رہنے دوں؟ تم رہ لو گی؟ وہ پیار سے بولا۔ نہیں ضیاء، مجھے جانا ہے، بابا سائیں ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ماہی اگر تم گئی تو میں جان دے دوں گا۔ اس نے چاقو نکال کر ہاتھ پہ رکھا۔ ماہی کوئی لمحہ بعد لگا، ایک طرف محبت دوسری طرف رشتے۔ ماہی دوڑ کر اس کے پاس آئی، چاقو اس کے ہاتھ سے لے کر پھینکا۔ پاگل ہو گئے، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ رونے لگی۔ ضیاء نے آنسو صاحب کی اپنی ماں کی چادر اس کے سر پر اوڑھی۔ عزت دوں گا، نکاح کروں گا، مانا میرا طریقہ غلط ہے لیکن مقصد تو ٹھیک ہے نا۔ ویسے بھی اگر میں تمہارے ابا سے رشتہ مانگوں تب بھی وہ نہیں دیتے۔ اگر میری جگہ وہ مجھ سے بہتر انسان سے تمہاری شادی کرتے تو میں خود تم سے دور چلا جاتا۔ اس نے اس کا گال تھپتھپایا۔ مولوی آ گیا ہے نکاح کے لیے، وہ بولتا باہر نکل گیا۔ ماہی نے کب سینڈ کی، کب جملے حقوق ضیاء کے نام ہو اسے سمجھ آئی۔ شکریہ ماہی، میری جان۔ اس کو سینے سے لگا تو اس کی آنکھیں، اس کی آنسو اس کی چڑھ پر گرے تھے۔ نہیں اب نہیں رونا، تمہاری آپی سے بھی میں کال بات کرواتا رہوں گا۔ وہ بولا۔ شاہد تیل لگائے بالوں میں فواد کے حکم پر ٹیل پایا۔ اس کی کالی سڑے دانتوں والی بڑی سی باہر تھی۔ سائیں آپ نے یاد کیا؟ وہ بولا۔ ہاں، میری شادی کی خبر تو سنی ہوگی۔ وہ بولا۔ ابھی فواد جملہ مکمل کرتا کہ شاہد ہود بول پڑا۔ جی سائیں مبارک ہو۔ اس کے بولنے پر فواد نے اسے گھورا تو شاہد کی زبان کو بریک لگی۔ آئندہ میری بات کے درمیان میں بولنے کی غلطی کی نہ تو آخری غلطی ہوگی۔ شاہد کی بدی سے اندر ہوئی۔ اس نے اسباب میں سارا تم پتہ لگاؤ۔ مارو اقبال اس وقت کدھر ہے؟ یہ کام جلدی ہونا چاہیے، تم سے پہلے 3 بندے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ وہ مایوسی کی خبر لائے، تم تب ہی آنا۔ جب خبر مثبت فواد کی آواز میں ڈوب تھا کہ شاہد سہما۔ جی سائیں، وہ بولا بیوقوفوں کی طرح فواد کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفعہ ہو جو۔ اس کی آواز پر شاہد باہر بھاگا۔ ضیاء و معروش کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ضیاء اسے سب سے دور لے آیا تھا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا تھا۔ ماہی کا ضیاء ہر طرح سے خیال رکھتا۔ ماہی بھی اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ماہی کی اوپر ضیاء کے سینے سے لگی ہوتی، وہ ضیاء کی نرم گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ ضیاء نہ کرے نا، وہ باریک باریک ٹماٹر سلاد کے لیے کاٹتی، بولی۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ضیاء نے کمر کے گرد گرفت مضبوط کی۔ ضیاء وارن کر ورنہ یہ چھری ماروں گی، بولی غصے سے۔ اس کی گالیں پھولی۔ ہائے ظالم بی بی۔ وہ آ بڑھتا اسے چھوٹا پاس چیئر پر بیٹھ گیا۔ ماہی مسکرائی۔ ہاں ہنس لو، مزے لو، تم کھانا کھا کر کمر میں چلو پھر بتاتا۔ اس نے مصنوعی غصہ کیا۔ ضیاء میری عدلی سے بات کب کروائیں گے؟ وہ بولی۔ بہت جلدی، ابھی وہ تمہاری تلاش میں ہوں گے، کچھ ٹائم ویٹ کر لو میری جان۔ وہ بولا۔ تو ماہی نے صبح میں سالا ہے، مگر اداس ہوگی۔ میں تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں پرائیویٹ، کیونکہ یہاں تو پاس کوئی یونین نہیں۔ میں ہوں تو میں پڑھاؤں گا۔ وہ ماحول کی بہتری کے لیے بولا۔ سچی آپ پڑھائیں گے؟ ضیاء وہ بولی۔ ضیاء کا دل کیا ایسی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈیر کر دے کہ وہ ساری عمر مسکراتی ہے۔ سچی مچی اب کھانا بناؤ تو مجھے پھر بے ایمان کر۔ اس کی بات پر ماہی نے منہ بنایا۔ آپ ہر وقت ہی بے ایمان بنے رہتے، کوئی نئی بات کرے۔ وہ بولی۔ اچھا تو چلو نئی بات کرتا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نہیں ضیاء، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ماہی ایک دم بولی۔ مگر میں مذاق نہیں کر رہا تھا جان۔ اسے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ اب تو رات کا کھانا صبح ہی کھانا تھا۔ ضیاء نے مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ پھر بولی۔ مجھے بھی لگی ہے۔ وہ زمانی بولا، اپنے حصار میں لیا۔ ضیاء ماہی
بولی ماہی بیچاری کی ایک نہ چلی۔ فواد ادھر اور اقبال سائیں بولے۔ فواد چلتا ان کے قریب آئے۔ مجھے تم سے بات کریں۔ انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی اقبال سائیں۔ تو حمل سے عرض کی بہو بتا رہی تھی کہ وہ میکے جانا چاہتے، جب سے تمہاری شادی ہوئی تم گمانے بھی نہیں، لے کر کے بہت لاپرواہ ہو۔ ہم تم سے وارث کی امید لگائے بیٹھے۔ ان کے بولنے پر سے غصہ پھر ضبط کیا۔ ان کی بہو کا دماغ وہ کمرے میں جا کر ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ کو دوبارہ شکایت نہیں ملے گی؟ اب میں کمرے میں جاؤں؟ اقبال سائیں نے اس بات میں سر ہے۔ فواد چلتا کمرے میں گیا۔ کمرہ خالی تھا مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر نکلی۔ فواد کو اس وقت کمرے میں دیکھا، چونکہ کیونکہ وہ گھر تابی آتا جب وہ سوتی ہوتی اس شادی کے کچھ دنوں میں وہ اس سے بہت ڈرنے لگی تھی۔ فواد بات پہ بات اسے ڈانٹ دیتا۔ سائیں آپ آگے۔ وہ چلتی دوبٹہ لیتی قریب آئی۔ فواد سرخ آنکھیں لیے اٹھا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کے بہت زبان چلنے لگی۔ تیری اور ذات کے پار نکل آئے نا، تو مجھے زہر لگنے لگتی ہے۔ لفظ چبا چبا کر بولا۔ زریاب بیچاری ڈر گئی۔ سائیں غلطی ہوگی، معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگی۔ آنکھوں میں ڈیڑھ پانی جمع تھا۔ فواد نے چھوڑا۔ چادر لے، تجھے تیرے ماں باپ سے ملوانے لے جاؤں۔ وہ بولتا باہر نکل گیا۔ زریاب نے آنسو صاحب کی چادر لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھی۔ شاید اب فواد جیسا بے حس انسان اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ فواد اور زریاب کے ہاں بیٹی کی پیدائش اور اولاد کی پیدائش پہ فواد کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی۔ بس اب کچھ وقت فاہم کے لیے بھی نکال لیتا۔ فاہم ضدی بچہ تھا جو زریاب سے بہت اڑایا تھا۔ نوشین کے گھر التمش کی پیدائش ہوئی جو سب کا ہی لاڈلا تھا۔ ماہی ہفتے میں ایک بار نوشین کو لازمی کال کرتی۔ التمش کی گوں گاں کرتی آوازیں بھی سنتے۔ ضیاء کی محبت نے ماہی کی زندگی میں رنگ بار دیے تھے۔ ماہی یار کیا ہوا، رو کیوں رہی ہے؟ وہ اسے خود میں بے سے چکا تھا۔ کوئی اتنی دیر قطع آنے میں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ ہف کی آیاں تھی۔ ارے سوری، آج کام ہی زیادہ تھا۔ اب پکا جلدی آیا کروں گا۔ معافی مانگی گی؟ اوکے چلیے آئیے کھانا کھاتے۔ ماہی معصومیت سے بولی۔ ضیاء نے گھورا۔ کیا مطلب تم نے کھانا نہیں کھایا؟ دوائی بھی نہیں لی ہوگی؟ وہ کلاس لیتا بولا۔ ماہی نے نفی میں گردن ہلائی۔ او مائی گاڈ، اتنی لاپرواہ! ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ تم کمزور ہو، تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ گھورتا بولا۔ خود کچن میں کھانا گرم کرنے چلا گیا۔ ماہی کرسی پر بیٹھ کے وہ کھانا لیے پاس آیا۔ نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اس کی خاموشی اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اس کی ناراضگی کا سوچ کر ہی ماہی کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ماہی پریگننٹ تھی، وہ کمزور تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں کیئر کا کہا تھا، مگر اس کا لاپرواہ رویہ ضیاء کو مایوس کر رہا تھا۔ اب کیوں رو رہی؟ ضیاء بولا۔ اس کے آنسو وہ بھی کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ سوری، آپ ناراض تو نہ ہونا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتی بولی۔ تمہاری یہ معصومیت مجھے ناراض رہنے کہاں دیتی ہے؟ وہ مسکراتا ہوا روٹی کا نوالا بنا کر اسے کھلانے لگا۔